لا حول ولا قوة اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على اصل ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق الموبن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین. ایک صلوات برادران ایمانی سامعین کرام، آج اس مختصر سی محفل کو پڑھنے کے لیے ناچیز نے قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی 96 نمبر کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین. انا کے معنی عربی میں ہوتے ہیں بے شک کے، اور اس کے 3 معنی میری نگاہ سے گزرے ہیں. بے شک، بس، سوائے اس کے کچھ نہیں. اب جو معنی آپ کو لینا ہے وہ لے سکتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی 3 ہیں، ہو سکتا اور ہوں، لیکن میری نگاہ سے جو گزرے یہ 3 معنی گزرے. انا کے معنی بے شک، بس، سوائے اس کے کچھ نہیں. انا اولا، اول کے معنی سبھی جانتے، پہلے کے ہوتے ہیں. بیت کے معنی بھی آپ سب جانتے، بیت کے معنی گھر کے ہوتے ہیں. وضع کے معنی ہوتے کسی چیز کو بنانا. وضع کے معنی کسی چیز کو بنانا. تو انا اولا بیت وضع للناس، وضع للناس، وضع کیا گیا، بنایا گیا. کس کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے. یعنی یہ جو کعبہ اللہ نے بنایا، یہ جو پہلا گھر تھا، یہ کیوں بنایا؟ کہ اس لیے بنایا، لوگوں کے لیے بنایا. انا اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین. اور اس کو جو بنایا گیا وہ اس لیے بنایا گیا کہ انسانوں کے، لوگوں کے لیے بنایا، اور لوگوں کے لیے اس لیے بنایا تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کعبے کے بنانے کا مقصد ہے ہدایت حاصل کرنا. جو اللہ نے یہ گھر بنایا، یہ جو پہلا گھر بنایا، یہ اس لیے بے بکا جو ہے، اصل میں بکا جو ہے یہ لفظ بکا سے بنا ہے. بکا کے معنی ہوتے گریا کے، بکا کے معنی ہوتے رونے کے. تو یہ بے بکتا جو ہے، بے کے تو 7 کے معنی ہیں، کہ بکا کے معنی اس جگہ کو. اب ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، جس میں امام نے فرمایا کہ یہ جو بکا ہے، یہ مکہ، وہ کعبہ جو شہر ہے وہ مکہ ہے، اور وہ جگہ جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں یہ بکہ کہلاتی. اور بکہ اس لیے کہلاتی کہ لوگ یہاں اپنے اپنے گناہوں کی، اپنے اپنے خطا کی معافی مانگتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں. اس لیے اس جگہ کو بکہ کہا جاتا ہے. اور شہر جو ہے وہ مکہ ہے، مکہ شہر ہے، وہ جگہ جو ہے وہ بکہ ہے، کیونکہ بکا کیا جاتا ہے، رویا جاتا ہے، گناہوں کا اپنے استغفار کیا جاتا ہے، توبہ کی جاتی ہے، اور اللہ کے گھر کا طواف کیا جاتا ہے. اب اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ یہ گھر جو میں نے بنایا ہے یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ لوگوں کی ہدایت کرے. اس کا مطلب کعبے کے بنانے کا مقصد ہے لوگوں کی ہدایت. اب مجھے ایک میرے سوال کا جواب دے دیے اور میں اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں، جو آج کا موضوع ہے اور جو جشن ہے اس سے متصل ہو جاؤں. صرف ایک میرے سوال کا جواب دے دیے. سب سے میں کہہ رہا ہوں، پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے بیٹھے ہوئے، بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، صرف ایک سوال کا جواب دے دیے، وہ یہ کہ کعبے کے بنانے کا مقصد ہے لوگوں کی ہدایت.
یعنی کعبہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کی ہدایت کرے۔ اب مجھے اتنا بتا دیے کہ کتنے لوگوں کی کعبے نے ہدایت کی؟ نہیں، میں نے کچھ پڑھا نہیں، آپ نے کچھ سنا نہیں۔ بھئی یہ بتائیے کہ کتنے لوگوں کی کعبے نے ہدایت کی؟ کیا آج تک کوئی صاحب آپ کو ایسے ملے جو حج کرنے گئے تھے، لوٹ کے آئے، کہنے صاحب کیا بتایا آپ کو، میں کعبے کا طواف کر رہا تھا کہ طواف کرتے کرتے کعبے کی آواز آئی کہ بھئی دیکھو حج کے لیے تو آئے لیکن نماز بھی مستقل پڑھا کرو؟ یا آپ کے کوئی صاحب ایسے مل گئے کہنے لگے صاحب کہ کیا بتاؤں میں تو حج کے لیے گیا تھا 2019 میں اور وہاں میں طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے ایک دم سے کعبے سے آواز آنے لگی کہ بھئی دیکھو حج کرنے تو آئے ہو لیکن روزہ بھی تو رکھا کرو۔ یا کوئی صاحب جو ہیں ایسے ملے، انہوں نے کہا صاحب کہ جو ہے وہ میں گیا حج کرنے کے لیے اور میں طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے جیسے ہی میں ادھر دروازے کی طرف پہنچا کہ وہاں سے اندر سے آواز آنے لگی اور کہنے پہ دیکھو ایسا ہے کہ تم حج پہ تو آئے ہو لیکن ساتھ ساتھ خمس بھی نکالا کرو۔ تو ایسا کوئی نہیں ملے گا آپ کو جو یہ کہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کرے۔ اچھا کعبہ کسی کی ہدایت ہی نہیں کر رہا ہے، اور کرنے والے معاذ اللہ توبہ توبہ گناہ ایسے ہیں جو وہاں جا کے بھی کسی کی جیب کاٹ دیتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنایا ہے کعبے کو اس لیے تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کرے، کعبہ کسی کی ہدایت کر نہیں رہا ہے، تو پھر بنانے کا مقصد کیا ہوا؟ اچھا کہہ اللہ رہا ہے تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ نہیں ہے، تو اب ہم کو تو دنیا میں دکھ نہیں رہا، اب ہم کیا پریشان ہو گئے؟ ہم نے سننا ڈھونڈنا جو تو انہوں نے کہا دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں بات واضح ہو جائے گی۔ میں نے کہا کیسی مثال؟ کہا سنیے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کبھی کبھی اسپتال کی طرف سے نکلتے ہیں، کسی ہاسپٹل کی طرف سے نکلے، مطلب میڈیکل کالج کی طرف جا رہے ہیں اور خدا نہ کبھی مطلب جو ہے بیمار پڑے تھے، تو جو نکلے تو اپنے لڑکے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اسے لڑکے سے کہنے میں دیکھو اسی اسپتال نے ہم کو شفا ملی تھی، اسی اسپتال سے ہم کو شفا ملی تھی۔ ادھر سے نکلے سلطانوں مدارس ہوتے ہوئے، مدرسہ میرا میں وہی پڑھاؤں، وہی سے فارغ ہوں، میں نے کہا اسی مدرسے سے پڑھاؤں۔ اب ایک طرف سے گزر رہے تھے ایک صاحب، انہوں نے ایک اسکول دیکھا، کہنے لگے اسی کالج سے پڑھاؤں۔ تو مجھے اتنا بتائیے کیا کالج کسی کو پڑھاتا ہے؟ کیا مدرسہ کسی کو پڑھاتا ہے؟ کیا اسپتال کسی کو شفا دیتا ہے؟ میں کہا مولانا کیسی باتیں کر، اسپتال تھوڑی شفا دے گا، اسپتال میں جو ڈاکٹر ہوگا وہ شفا دے گا۔ میں پڑھ ہی سکتا ہوں، سمجھنا تو آپ کا کام ہے، اور آج میں خوش ہوئیے گا تو کب خوش ہوئیے گا؟ جو آج نہیں خوش ہوگا وہ زندگی میں کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ ایک سلوات بھیجے بر محمد والا۔ کہنے لگا کہ صاحب یہی اسپتال ہے جس سے مجھے شفا، تو اسپتال کسی کو شفا نہیں دے گا، اسپتال میں جو ڈاکٹر ہے وہ شفا دے گا۔ کہا اسی مدرسے سے پڑھاؤں؟ کہا مدرسہ کسی کو نہیں پڑھاتا ہے، مدرسے میں جو استاد ہوتا ہے وہ تعلیم دیتا ہے، وہ پڑھاتا ہے۔ اسکول کی طرف سے نکلا کہ اسی اسکول سے پڑھاؤں؟ اسکول کسی کو نہیں پڑھاتا ہے، اسکول میں جو ٹیچر ہوتا ہے وہ پڑھاتا ہے۔ بھائی اسی طریقے سے کعبہ کسی کو ہدایت نہیں کرتا ہے، جو مولود کعبہ ہوتا ہے وہ ہدایت کرتا ہے۔ ایک سلوات بھیجے بر محمد والا۔ اللہم صلی اللہ۔ اور دیکھیں یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، فخر کیا کریے، خوش ہوا کریے، اس فرش پر آ کر کے بیٹھ کر، چاہے فرش محفل ہو چاہے فرش مجلس ہو، آنے کے بعد بیٹھ کر کے خوش ہوا کریے، فضائل آل محمد، فضائل علی، فضائل اہل بیت سن کر خوش ہوا کریے، کیونکہ خوش ہونے سے دو کام ہوتے ہیں، ایک تو شوگر نارمل ہو جاتی، دوسرے بی پی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، آپ خوش نصیب ہیں، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیے گا۔ جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں، صبح صبح پارک کی طرف سے گزرا، دیکھا کہ 8 10 15 لوگ 20 لوگ پاگلوں کی طریقے سے ہنس رہے پارک کے اندر بیٹھ کر کے، نہ کوئی وجہ ہے نہ کوئی سبب ہے۔ ہم نے آگے بڑھ کے پوچھا بھئی کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا آپ کو معلوم نہیں ہے، ہنسنے سے مسکرانے سے صحت ملا کرتی ہے، یعنی اس کا مطلب جو خوش رہے اس کی صحت ٹھیک رہتی ہے۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کچھ لوگ پاگلوں کی طرح ہنس کے صحت لیتے ہیں، ہم فضائل علی سن کے صحت لیتے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے بر محمد وار۔ اللہم صلی اللہ۔ آپ بتائیے اس میں اتنی دیر آپ محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس جشن کے اندر بیٹھے، کتنے پیسے آپ کے خرچہ ہوئے؟ مجھے اتنا بتا دیے،
یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کتنے خرچ ہوئے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہوئی؟ آپ کی صحت مندی، آپ خوش ہوئے، بی پی شوگر نارمل ہو گئی، اتنی دیر دماغی ٹینشنوں سے دور رہے، کھاتے میں ثواب لکھا گیا، اور گھر گئے تو تبرک بھی لے کے گئے۔ ایک سلوات بھیجے محمد۔ سیدھی سیدھی سامنے کی بات پڑھ رہا ہوں، سیدھی سیدھی سامنے کی بات پڑھ رہا ہوں۔ تو عزیزان مطلب ہم وہ لطف ہی نہیں لے پاتے، ہم وہ مزہ ہی نہیں لے پاتے جو علی کی محبت کا مزہ ہے، ہم وہ لے ہی کہاں پاتے ہیں؟ یہ تو تھوڑا سا ہم کرتے ہیں جو ہم کو اتنا ملتا ہے، یہ بہت تھوڑا سا ہم کرتے ہیں جو محبت کرتے ہیں، یہ زبان سے کہہ رہے ہیں، یہ نعرے لگا رہے ہیں، لیکن واقعی جو محبت ہے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ کر لیں تو پتہ نہیں کیا ملے، وہ کر لیں تو پتہ نہیں سلمان جیسی محبت کر لیں، میثم تمار جیسی محبت کر لیں، اللہ اکبر، سلمان فارسی کی جیسی محبت، میثم تمار کی جیسی محبت۔ یہ جناب میثم تمار، تمرون کے معنی ہوتے ہیں کھجور کے، تمار یعنی کھجوروں کو بیچنے والا، رطب کو بیچنے والا۔ آئیے لطف دلاؤ علی کی محبت کا لطف کیا ہوتا ہے، علی کی محبت کا مزہ کیا ہوتا ہے، سوچئے گا اس بات کو، لطف دلاؤ آپ کو۔ چاہنے والے جناب میثم تمار، تمرون کے معنی کھجور کے، تمار یعنی کھجور فروش، کھجوروں کو بیچنے والا۔ اللہ اکبر، کیا محبت ہے میثم تمار کی کہ مولا جا رہے دکان پہ ملنے کے لیے، یعنی پوری دنیا کو تمنا ہے کہ علی سے ملے، علی جا رہے ہیں میثم سے ملنے کے لیے۔ اچھا پہنچے تو میثم بھی، کیا محبت ہے، اللہ اکبر، کیا لطف ہے، کیا کرم ہے، کیا عطا ہے۔ اب جو پہنچے سلام دعا ہوئی، کہنے مولا ذرا دیر کے لیے میری دکان پہ بیٹھ جا۔ میں پڑھ سکتا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے، ذرا دیر کے لیے میری دکان پہ بیٹھ جا، میثم کہہ رہے ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں میثم دکان پہ کو بیٹھال لو، کہا بیٹھال اس لیے رہو تاکہ میری دکان میں خیر و برکت ہو جائے۔ نہیں، میں نے ابھی جملہ پڑھا نہیں، جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرو، کہا اس لیے بیٹھا رہا ہوں تاکہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، خیر و برکت بڑھ جائے۔ ارے میثم تمار رزق کو جو ہے نہیں بلا رہے، بلکہ رزق کو اپنی دکان پہ بٹھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رزق کو اپنی، اب بتائیے اس دکان پہ خیر و برکت نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ جہاں علی بیٹھے ہو۔ اچھا آپ بیٹھ گئے، اچھا بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد میثم کہنے لگے کچھ کام ہے، میں ہو کے آتا ہوں، چلے گئے۔ اب مولا بیٹھے ہوئے، اب پتہ نہیں کہاں سے، میں جملے خالی جملوں کی داد چاہتا ہوں، پتہ نہیں کہاں سے کون بدنصیب کھوٹا سکہ کھوٹا نصیب لے کے پہنچ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کھوٹا نصیب کھوٹا سکہ لے کے بیٹھ گیا، کھوٹا نصیب کھوٹا سکہ لے کے۔ اما علی بیٹھے بیچ رہے تھے، جو نہ خرید لیتا کم تھا۔ نہیں، آپ اس وقت محسوس ہی نہیں کر رہے، بھئی علی بیچ رہے تھے، جو نہ خرید لیتا کم تھا، جنت نہ لے لیتا کم تھا، جہنم سے نجات نہ لیتا کم تھا، کوثر نہ لے لیتا کم تھا، سلسبیل نہ لے لیتا کم تھا، عمروں کو نہ لیتا کم تھا، ملائکہ سے ملاقات نہ کرنا کم تھا، پولیس کراس سے گزرنے کا پروانہ نہ لیتا کم تھا۔ چھوٹا نصیب کھوٹا سکہ لے کے پہنچا۔ ارے جو نہ خرید لیتا علی سے کم تھا، بیچنے والا علی بیٹھا ہوا تھا۔ ارے اگر چاہتا تو جنت خرید سکتا، تو کوئی کہے دلیل، اب جس کے نوکر بہلول جیسے زمین پہ بیٹھ کے جنت بیچے، علی اگر بیچ دے، لیکن اب اس کے بھی کیا کیا جائے کہ کھوٹا نصیب کھوٹا سکہ لے کے پہنچ گئے۔ اچھا خرید کے لے گیا، اس کے خرید کے لے کے چلا گیا۔ اچھا میثم لوٹے، جو لوٹے تو ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا کچھ، اللہ اکبر، آپ محبت دیکھیں کس معراج پہ ہے، کہا مولا کچھ بیچا؟ اللہ اکبر، دکان پہ علی کو بٹھالا پہلے، پھر جوڑ رہے ہاتھ کی، مولا کچھ بیچا؟ کہا ہاں بیچا۔ کہا مولا یہ تو کھوٹا سکہ ہے۔ علی مسکرائے، کہا پریشان نہ ہو، وہ آیا تھا کیا؟ کھوٹا نصیب کھوٹا سکہ لے کے، اروٹا سکہ لے کے۔ کہا میثم پریشان نہ ہو، علی نے بیچا ہے نا، علی نے بیچا ہے نا، تم کیوں پریشان ہو؟ ایک چند لمحے گزرے کہ آ گیا، کہنے مولا یہ کھجوریں تو کڑوی ہیں۔ علی نے کہا تیرا سکہ کون سا صحیح تھا؟ تو جیسا سکہ دے کے گیا تھا ویسے ہی تیری کھجور۔
اللہ اکبر. وہ سوچ رہا تھا کہ معاذ اللہ توبہ توبہ علی کو دھوکہ دے گا، اس کے اتنی بھی عقل میں نہیں آیا. ارے جس کی تلوار 70 پشتے پہچان لے. اللہ اکبر. اور وہ آپ اگر غور کریں تو اس نے سکہ جو دیا تھا وہ علی کے ہاتھ میں نہیں دیا تھا. جملہ محسوس کیجئے گا. یہ ابھی اس سے پہلے میں نے پڑھا، کہیں جملہ نہیں پڑھا، یہ اب پڑھ رہا ہوں. یہاں پر روضہ بھی بنا ہے، خدا کا گھر بھی ہے. جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں کہ اب جو سکہ جو دیا تھا اس نے وہ علی کے ہاتھ میں نہیں دیا، اللہ کے ہاتھ میں سکہ دیا. ید اللہ. اللہ اکبر. تو کعبے میں مولا کی ولادت ہوئی. قاضی نظام الدین اولیاء سے کسی نے سوال کیا کہ قاضی صاحب یہ بتائیے علی افضل ہے یا اصحاب؟ علی اور اصحاب میں کون افضل ہے؟ قاضی نظام الدین اولیاء دہلی میں جب جائیے گا تو داہنے ہاتھ پہ ان کی مزار ہے. جب جامع مسجد کی طرف پڑھیں گے داہنے ہاتھ پہ مزار ہے قاضی نظام الدین اولیاء. محبت کا عالم یہ سمجھ لیے کہ ان کی قبر پہ ایک شعر لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں علی کی گلی کا خارج زدہ کتا ہوں. قاضی نظام الدین اولیاء سالانہ عرس ان کا وہاں پہ قاضی نظام الدین اولیاء سے پوچھ رہا ہے کہ یہ بتائیے علی اور اصحاب میں فرق کیا ہے؟ علی اور اصحاب میں فرق کیا ہے؟ قاضی صاحب مسکرانے لگے. اس کو غصہ آیا کہ قاضی صاحب میں تو کر رہا ہوں سوال اور آپ رہے مسکرا. کہ تیری بیوقوفی میں مسکرا رہا ہوں. کہا میری بیوقوفی پہ؟ کہاں تو سوال بھی تو خود ہی کر رہا ہے اور جواب بھی خود ہی دے رہا ہے. اس نے کہا قاضی صاحب وہ کیسے؟ کہا تو ہی تو کہہ رہا نا علی اور اصحاب میں کیا فرق ہے. علی اور اصحاب میں کیا فرق ہے؟ تیرا اور لگانا ہی خود بتا رہا ہے کہ علی اور ہے اصحاب اور ہے. علی اور ہے اصحاب اور ہے. کہا اچھا میری سمجھ میں آ گیا. قاضی میں کیا سمجھ میں آیا تیری؟ کہا میری سمجھ میں آ گیا کہ علی چونکہ کعبے میں پیدا ہوئے اس لیے علی افضل ہے اور وہ گھروں میں پیدا ہوئے اس لیے افضل نہیں ہے. قاضی صاحب نے مارا اس کے ایک تھپڑ. کہا تو ہے منافق، تیری سمجھ میں کچھ نہیں آیا. سن، یہ احسان ہے فاطمہ بنت اسد کا جو ابراہیم کی بہو، اسماعیل کی بہو، عبد المطلب کی بہو، عبداللہ کی بھاوج، ابو طالب کی زوجہ، رسول کی چچی، علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کا احسان ہے. اب مجھے نہیں معلوم کون محفل میں ہے، کون فرش پہ ہے، کون عرش پہ ہے، کون فرش پہ ہے، کون جنت میں ہے. جملہ سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں. آپ کی لائیو ٹیلی کاسٹ یہاں سے چل رہی ہے، آل محمد علیہ السلام وہاں دیکھ رہے. اب مجھے نہیں معلوم کیمرہ کس کی طرف ہے، کس کا چہرے کی وہاں تصویر دیکھی جا رہی. جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں. کہ سن، یہ احسان ہے فاطمہ بنت اسد کا جو ابراہیم کی بہو، اسماعیل کی بہو، عبد المطلب کی بہو، عبداللہ کی بھاوج، ابو طالب کی زوجہ، رسول کی چچی، علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کا احسان ہے جو کعبے تک چلی گئی. قسم خدا کی کچھ دیر نہ جاتی تو کعبہ خود چل گیا. یا اللہم صلی اللہ. کچھ دیر نہ جاتی تو کعبہ خود چل کے آتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کعبہ خود چل کے آتا. اچھا آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جس سعودی کو علی کی نام کی مسجد سے اعتراض ہو، جس سعودی حکومت کو علی کے نام کی مسجد سے اعتراض ہو، کیا اس میں قسم خدا کی کیا انتقام قدرت ہے دشمن علی سے؟ نہیں، میں نے بہت بڑا جملہ پڑھا، آپ نے بہت آسانی سے سنا. قسم خدا کی کیا اللہ کا انتقام ہے دشمن علی سے؟ آپ یہ سوچئے کہ کعبے کی دیوار پہ جو در بنا ہے، کعبے کی دیوار پہ جو در بنا ہے، وہ اللہ نے کعبے کی دیوار پہ در نہیں بنایا ہے بلکہ دشمن علی کے سینے میں خنجر بھونک دیا ہے کہ جو آج تک ان کو تکلیف دے رہے کر کچھ نہیں پا رہے، نشان ویسے ہی برقرار ہے. اب آپ مجھے اتنے بتائیے، جس کو اتنا نام کی مسجد سے اعتراض ہو اس کے دل پہ کیسی گزرتی ہوگی؟ کیا انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی کہ یہ نشان مٹ جائے؟ جب دنیا کے
टॉप इंजीनियरों को, टॉप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए इंजीनियरों को बुलाया और बुलाने के बाद डॉलरों में पैसे दिए कि इस दुनिया निशान को मिटा दीजिए। कहा ये निशान, कहा ये निशान मिटा दिए, हमारे खुदा का घर है और इस पर यह निशान बना है। वो 5 इंजीनियर 5 यूनिवर्सिटी के दुनिया के सबसे बेहतरीन आए निशान मिटाने के लिए। उन्होंने कहा इतना सा निशान कहा हम मिटा देंगे। अपनी अपनी केमिकल लगाई और केमिकल लगाने के बाद अपने 5 स्टार होटलों में जाके सो गए कि जब सुबह लौट के आएंगे तो निशान मिट जाएगा। लेकिन जब आए तो देखा केमिकल नीचे गिरी है, निशान वैसे ही बरकरार है। बुलाया इसलिए था ताकि अली की विलादत का निशान मिट जाए। उनका मिटाने वाली बात तो गई, पहले ये बताओ बना कैसे? बुलाया किस लिए था? का निशान मिट जाए। का मिटाने वाली बात गई, बताओ बना कैसे? का एक बीबी अबू तालिब के घर से 13 रजब को निकली थी। कहा मैंने दीवार फट कर रास्ता दिया। कहा हम काफिर सही, मुशरिक सही, सब कुछ सही, लेकिन हम जानते हैं उसके रास्ते कभी नहीं बंद किए जा सकते जिसको अल्लाह रास्ता दे दे। एक सलवात भेजे बर मोहम्मद, जिसको अल्लाह रास्ते दे उसके रास्ते। अच्छा दौलत लग गई, इंजीनियरिंग लग गई, साइंस लग गई, डॉलर लग गए, हुकूमत लग गई, ताकत लग गई, मगर अली की विलादत के निशान को नहीं मिटा सके। सब कुछ लगाने के बाद अली की विलादत के निशान को नहीं मिटा सके। अमा जिसकी विलादत के निशान को नहीं मिटा सकते उसकी विलायत को क्या मिटाओगे? एक सलवात भेजे बर मोहम्मद। 13 रजब वो तारीख है जिस दिन मेरा मौला आया है, काबे के अंदर आया है। मेरा मौला आया है काबे के अंदर। खुदा आप सबको मौला अली की रोजे की जियारत नजफ की जो है कराए। आप जाइए कभी वहां पे जियारत कीजिएगा, और जब जियारत किएगा तो एक खुसूसी इल्तिजा है आपसे कि जब जियारत के लिए आप जाएं तो उस वक्त जाएं जब मौला अली के रोजे पे परेड होती। सुबह में एक मौका होता है, सुबह में जब परेड होती, सारे खुद्दाम अपने लिबास पहन करके और इतर लेकर के आते हैं। बाकायदा तराना गाया जाता है मौला की रोजी के रोजे पर। और आप में से बहुत से लोग कलमा हो, शायद कुछ लोग ना जानते हो कि जो नजफ का रोजा बना है उसको जिस इंजीनियर ने बनाया है उसने इतनी खुसूसी उसमें काम किया है कि सूरज की पहली किरण जो पड़ती है वो मौला अली के पाए अक़दस के ऊपर पड़ती है। नजफ में जो रोजा बना है, आपको बताऊं कि मैं जब जियारत पे गया, 2014 की बात है, जब मैं जियारत पे गया, देखिए सोना कहीं हो अच्छा लगता है, सोना गोल्ड कहीं हो अच्छा, किसी के पास हो अच्छा लगता है, अपने पास ना हो देख के खुश हो जाते हैं। सोना किसी के पास हो अच्छा लगता है, अपने पास हो तो क्या कहने। और सोने दोनों कीमती हैं, चाहे वो स्लीपिंग वाला हो चाहे गोल्ड हो, सोने दोनों कीमती। आप कहेंगे दोनों कीमती कैसे? हम अगर दोनों कीमती ना होते तो नींद जिन लोगों को नहीं आती वो गोली लेके ना सोते। गोली लेके सोना बता रहा है कि कीमती है तो स्लीपिंग हो या गोल्ड हो दोनों कीमती, और किसी के पास हो अच्छा लगता है। अब उस सोने के क्या कहने जो मौला अली के रोजे पे मढ़ा गया हो, उस सोने के क्या कहने जो मीनार पे मढ़ा गया हो, उस सोने के क्या कहने जो गुंबदों पे मढ़ा गया हो। अल्लाह अकबर। तो सोना हो कहीं अच्छा लगता है, लेकिन आपको क्या बताऊं, जब मैं वहां जियारत पे गया तो मैंने देखा मौला अली के रोजे के दरवाजे पे जो कील, तो दुनिया की सारी कीलें एक तरफ, वो कील एक तरफ। आप ये बताए परनाले का तस्वुर क्या है हमारे? आप क्या परनाले का बारिश हो रही हो, पानी गिर रहा ऊपर से, तो चाहे आप पैंट शर्ट पहनो, चाहे कुर्ता पैजामा, चाहे शेरवानी, चाहे अबा, चाहे कबा, फौरन उठा लीजिएगा कि छींट ना पड़ जाए। लेकिन कसम खुदा की मौला अली के रोजे पे जो परनाला देखा उसका भी अजब फजीलत देखी। आप कहेंगे वो क्या? हमें देखा जब पानी गिर रहा है तो वहां बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मर्जा, बड़े बड़े आयतुल्लाह को मैंने देखा कि उसके नीचे नहा रहे, उस पानी से नहा रहे। उनकी निगाह में वो पानी पानी नहीं गिर रहा है, अली के रोजे की छत से इल्म मस होके गिर रहा।
اللہ اکبر. تو سونا چاندی ہو کہیں اچھا لگتا ہے, کسی کے پاس اچھا لگتا ہے, لیکن اس کیل کے, اس سونے کے کیا کہنے جو مولا علی کے روضے کے اوپر لگی ہو. اما جائیے سب کچھ چھوڑیے, میں نے پتھر کو وہاں دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ پتھر ابھی بول دے گا, ابھی بول دے گا. میری جملہ غلط کیا, ایسا لگ رہا تھا کہ پتھر بول رہا ہے. اما علی کے روضے پر اگر ایک پتھر لگا ہو تو خاموش رہنا جرم سمجھے. اسی علی والا کیسے کہوں, چاہنے والا کیسے کہوں, فضائل علی ہو خاموش بیٹھا رہے. ایک صلوات بھیجے پر محمد. بھائی یہاں سے دو باتیں اور بات تمام کروں. آپ کو اگر علی کے نام کی فضیلت اور معجزہ دیکھنا ہو تو جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں. کبھی اگر دل چاہے کہ علی کے نام کی فضیلت کیا ہے, علی کے نام کا معجزہ کیا ہے, کہیں پر اگر 100 گاڑیاں کھڑی ہو, 1000 گاڑیاں کھڑی ہو, 1000 گاڑیاں کھڑی ہو, 10,000 گاڑیاں کھڑی ہو, کسی ایک گاڑی پر جا کر کے علی کے نام کا اسٹیکر لگا دیے, پتہ چل جائے گا کہ علی کے نام کا معجزہ کیا ہے. اما جیسے ہی 1000 گاڑیوں میں سے کسی ایک گاڑی پہ علی کے نام کا اسٹیکر لگائیں گے, فوراً زمانہ کہہ دے گا یہ کسی علی والے کی گاڑی ہے, یہ کسی علی والے کی گاڑی ہے, یہ کسی شیعہ کی گاڑی ہے, یہ کسی چاہنے والے کی گاڑی. اما جس علی کا نام اگر گاڑی پہ لکھ جائے تو گاڑی کو پہچان مل جائے, چاہنے والے کے دل پہ مل جائے. آپ بتائیں, چاہنے والے کے دل پہ لکھ جائے. اللہ اکبر. آپ کو بتاؤ یہ انگوٹھی میں پہنے ہوں, انگوٹھی, یہ جو انگوٹھی پہنے, میں آ گیا تھا, یہ بات ہے 2018 کی, میں بیت ال گیا تھا مجلس پڑھنے اچل پور مہاراشٹر, وہاں سے لوٹ رہا تھا. جب لوٹا تو بہت زیادہ بھیڑ تھی. میرا بس سے ٹکٹ تھا بھوپال سے, اور وہاں مجھے بیت ال سے آنا تھا بائی ٹرین بھوپال. دیوالی کا موسم, بالکل جنگھانی. جنرل ٹکٹ لے کر کے اسی صورت سے چڑھنے کی کوشش کی, پتہ نہیں خود سے چڑھا کہ پبلک نے چڑھا دیا. مگر آپ کو بتاؤں, یقین مانیے, جیسے ہی میں وہاں پہنچا, مجھے غالباً یاد آ رہا ہے انہی علاقوں کے وہ لڑکے تھے. میں پہنچا اور پہنچ کر کے کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا صحیح سے, کہ کھڑکی کے پاس دیکھا 2 لڑکے بیٹھے تھے, اشارے سے مجھے بلایا. میں پہنچا کہ نہیں یہاں بیٹھ جائیے. مجھے بڑا تعجب, میں نے کہا آپ کہاں؟ ہاں میں پہچانتا ہوں, شیعہ ہیں. ارے میں نے کہا کیا میرے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا پھر پہچانا کیسے؟ کہا یہ جو انگوٹھی آپ کی انگلی میں ہے, یہ جو فیروزے کی انگوٹھی پہنے ہیں, یہ بتا رہی ہے کہ آپ شیعہ ہیں. اما اللہ اکبر, ایک پتھر علی والے کو پہچان دے دے. اچھا اس پتھر نے پہچان کیوں دی؟ پہچان اس لیے دی کہ اس نے ولایت کو سب سے پہلے قبول کیا. یہ جو فیروزے کو قبول, یہ عقیق فیروزہ, یہ سب اسی لیے پہنایا جاتا ہے. اگر اس کو پہنیے تو روزی میں برکت ہوگی, رزق میں برکت ہوگی. اس نے ولایت کو قبول کیا ہے, اس نے ولایت کو قبول کیا ہے. بس جان محترم, تو وہاں پریڈ میں کبھی آپ جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا, بس میں اسی بات کے ساتھ اپنی بات تمام کروں, آپ کو محسوس ہوگا کہ کسے بادشاہ کہتے ہیں, کون بادشاہ ہوتا ہے. کچھ وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے حکومت کرتے, کچھ وہ ہوتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی حکومت کرتے. اور یہ کام تو علی کے چاہنے والوں کا ہے جو جانے کے بعد بھی حکومت کرتے ہیں. نہ سمجھ میں آئے, کبھی بڑے امام باڑے جا کے دیکھ لیے, چھوٹے امام باڑے میں جا کے دیکھ لیے. امر نوابین وقت تو پتہ نہیں کب کے چلے گئے, لیکن حکومت آج بھی باقی ہے. جھاڑمادار آئے گا جھاڑو دے کے چلا جائے گا, اور اذان دینے والے آئے گا اذان دے کے چلا جائے گا, جو ہے قاری قرآن آئے گا تلاوت کر کے چلا جائے گا, ذاکر آئے گا مجلس پڑھ کے چلا جائے گا. امر تو وہ تو چلے گئے, یہ حکومت کیسے باقی ہے؟ کہا چونکہ علی کے چاہنے والے ہیں اس لیے مر کے بھی نہیں مرے ہیں, مر کے بھی نہیں مرے. لیکن قسم خدا کہ اب جو میں نے منظر دیکھا بس وہ آپ کے سامنے پیش کروں اور بات کو تمام کر دوں کہ عزیزان محترم, جب میں وہاں گیا تو پریڈ ہو رہی تھی, اور سارے خدام اپنے لباسوں میں اپنے اپنے پٹے پہنے ہوئے اور وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, اور سلامی دی جا رہی تھی. اللہ اکبر, بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی دربار لگا ہوا ہے, اندر بادشاہ لیٹا ہوا ہے. ایک صلوات بھیجے بر محمد. آئیے اسی کے ساتھ ہم اور آپ مل کر کے اپنے وقت کے امام زمانہ کی بارگاہ میں ان کے جد مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد ایک باواز بلند نعرے صلوات سے بھیجیں.
بارلا تجھے واسطہ محمد علی محمد کا واسطہ ہے، پنجتن پاک کا واسطہ ہے، کربلا کے 72 شہیدوں کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما دے۔ بارلا ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما، بارلا ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، بارلا جتنے بھی مومنین یہاں حاضرین بزم ہیں ان سب کی دلی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ بارلا خاص طور پہ اگر کوئی کرونا وائرس کے درمیان بینکوں کا قرض دار ہو گیا ہو تو اس کو از غیب سے اس کے قرض کو ادا فرما دے۔ بارلا صاحب محفل کے جنہیں محفل کا انعقاد کیا ہے ان کو صحت کلیہ عطا فرما دے۔ بارلا تو رحیم بھی تو کریم بھی ہے، تجھے واسطہ محمد علی محمد کا جتنے بھی مولا چاہنے والے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے رزقوں میں برکت عطا فرما دے۔ ان میں اگر کوئی بیمار ہو تو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عطا فرما دے۔ بارلا دنیا میں کہیں بھی شان حیدر کران کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بارلا اس جشن کے صدقے میں کرونا وائرس کو دنیا سے نیست و نابود فرما دے۔ بارلا امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما۔